سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام عوام کی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان افرا رشید۔ ناظرین، پچھلے 72 سالوں میں ہمارے ملک پر مختلف پارٹیز نے اور مختلف لوگوں نے، افراد نے، شخصیات نے حکومت کی ہے، اور اب پچھلے 2 سال سے تحریک انصاف حکومت کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے آنے کے بعد کئی بلز میں کئی بار ترامیم کی گئی ہیں۔ اب حال ہی میں جو انسداد دہشت گردی کے بلز ہیں ان میں ترامیم کر کے انہیں پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے اور وہ وہاں پہ منظور بھی ہو گئے ہیں۔ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جاوید نور صاحب۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ جی جاوید صاحب، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بلز کل پارلیمنٹ میں پاس ہوئے ہیں ان کی تفصیلات کیا ہے؟ دیکھیے، پارلیمنٹ سے جو بل منظور کیے گئے یہ پہلے قومی اسمبلی سے منظور ہوئے تھے، اس کے بعد یہ سینٹ میں آئے۔ سینٹ نے ان بلوں کو مسترد کیا، اور کیونکہ حکومت کی اکثریت سینٹ میں نہیں تھی تو اس کے باعث جو ہے وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے بلایا گیا اور اس میں یہ بل منظور کیے گئے۔ پہلے بھی بل منظور کیے گئے تھے اور اس سے چند روز قبل جو ہے مزید بل منظور کیے گئے۔ 8 بل منظور کیے گئے۔ کچھ تو معمول کے بل تھے، لیکن جہاں تک ہم بات کرتے ہیں انسداد دہشت گردی کے بل کی، جہاں بات کرتے ہیں اینٹی منی لانڈرنگ کے بل کی، یہ بل جو ہے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی پر اختلاف رائے بھی ہوا، اسی پر اپوزیشن نے احتجاج بھی کیا، اور اس حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں انسداد دہشت گردی بل 2020 کا، یہ ترمیمی بل ہے، اور اس بل میں جو ترمیم کی گئی تو اس ترمیم کی پہلے تو اپوزیشن بہت مخالفت کرتی رہی، اور اپوزیشن نے اس حوالے سے مختلف جو ترامیم ہیں وہ بھی تجویز کی، لیکن انہیں درخواست اتنا نہیں سمجھا گیا، جس کے باعث پھر اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا۔ اگر ہم بل کے مندرجات کی بات کریں تو اس بل کے تحت تفتیشی افسر عدالت کی اجازت سے دہشت گردی کی فنڈنگ، ان کے ذرائع اور مواصلات اور کمپیوٹر سسٹم سمیت جدید مواصلات کا استعمال کرتے ہوئے 60 دن کا خفیہ آپریشن کر سکتا ہے، تحقیقات کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم تذکرہ کریں انسداد منی لانڈرنگ بل کی، یہ ترمیم بل جسے 2020 میں منظور کیا گیا ترمیم کے ساتھ، اس بل کے تحت 10 سال تک سزا کے ساتھ 2.5 کروڑ روپے اور سے لے کر اور 10 کروڑ روپے تک جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مزید بھی اس کی تفصیلات ہیں، اور اس قانون کو، جو پہلے سے قانون موجود تھا، اس قانون کو مزید سخت کیا گیا ہے، اور جو کئی اور حوالے بھی اس میں شامل آئے ہوئے ہیں، اور اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ بل جو ہے وہ جو سیاسی انتقام ہے اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ہماری عوام کیا سوچ رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ان پرنسپل اقدام اچھا ہے، لیکن ہر اقدام کی طرح اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ یہ میرے خیال سے بل آیا کیونکہ ہمیں پاکستان کو FATF میں کمپلائنسی چاہیے، اس کی ہمیں اپروول چاہیے، اس کی وجہ سے یہ بل آیا ہے، اور میرا خیال سے اچھی بات ہے۔ جو ٹیکس نیٹ ہے وہ اسی طریقے سے فیئرلی وائڈن ہوگی، ہر انسان کو اپنے دشوارے جو ہے وہ ظاہر کرنا ہوں گے، جو کہ جس نے بھی 2 نمبر کام کیا پھر وہ آٹومیٹکلی وہ خود پکڑے جائیں گے۔ تو میرا خیال سے نیت تو مجھے اچھی لگ رہی ہے اور کام بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے، لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے لوگ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں۔ تو پھر کیونکہ اچھی اسٹریٹجی کا بھی برا رزلٹ آ جاتا ہے اگر اس کی امپلیمنٹیشن خراب ہوتی ہے۔ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، ہوا ہے، بہت ہی زبردست کام ہوا ہے، اور یہ ہمارے ملک کے مفاد میں ٹھیک ہے، اور عام عوام کو مطلب اس کے دور رس نتائج جو ہے نا ملیں گے انشاءاللہ، اور یہ پاکستان کی بہتری کے لیے پہلا سٹیپ ہے۔ آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ تھنگ۔ ایک فیئرنیس ہوگی، ایک ایکویٹی ہوگی کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دے، تاکہ جس کے پاس کم ہے وہ سبسڈائز ہو جائے۔ اف اٹ از امپلیمنٹڈ کریکٹلی اور آنیسٹی سے، تو یہ آئی تھنک ہماری قوم کے لیے جن کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے ان کے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ دے ول بی سبسڈائزڈ بائی دا پیپل ہو ہیو ٹو مچ، تاکہ اٹ ول بی سم ایکوالٹی، تاکہ نہ اتنا زیادہ ہو نہ اتنا کم ہو، ہم سب بیچ پہ ایک مڈل کلاس ہماری اسٹرانگ ہوگی۔ آئی فیل یہ اقدام تو اچھا ہے، اس سے بغیر جو بینکوں کے پیسے جنہوں نے کھائے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے، اس کے بعد جو بینکوں کے پیسے جنہوں نے لون لے کے کھائے ہیں ان سے بھی وصول کریں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور آگے جائے، مگر نظر نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتا ہے؟ کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں
کوئی بھی کھا جاتا ہے, کوئی بھی جو کچھ کرتا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے اقدام ہو جائیں جس کے اثاثے زیادہ ہیں, جس نے بنائے ان کے اثاثے ضبط کر کے ہمارے قرضے اتر جائیں ملک کے, تو ہمارے بہت تھوڑا ہلکا ہو جائے گا. اچھا جاوید صاحب, مجھے اب آپ یہ بتائیے کہ انسداد دہشت گردی کے بل کی ضرورت کیوں تھی آخر؟ دیکھیے یہ بڑا اہم معاملہ ہے, اور بنیادی طور پہ ہم دیکھیں تو دہشت گردی کے خلاف پاکستان جو ہے طویل عرصے سے جنگ لڑ رہا ہے. افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے اندرونی حالات بھی آپ کے سامنے رہے ماضی کا, اور پاکستان نے تقریباً 70,000 سے زائد جانوں کی قربانی بھی دی. لیکن جہاں FATF کی بات کریں, یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, یہ ایک عالمی ادارہ ہے, اور اس ادارے میں پاکستان پر کچھ پابندیاں عائد کی گئیں, اور پاکستان سے کہا گیا کہ دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے, ایک تو یہ کہ آپریشن آپ کریں, دہشت گردوں کو جو ہے ان کا خاتمہ کریں, ان کا کلا کما کریں, ان کی کمین گاہوں کا خاتمہ کریں, لیکن بنیادی طور پر دہشت گردی کا ارتکاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے مالی وسائل دستیاب ہوں. جب تک مالی وسائل کا انسداد نہیں ہوگا, جب تک پیسے کی غیر قانونی ترسیل کو روکا نہیں جائے گا, تو دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے وہ جڑ سے نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے تحت پاکستان پر پابندیاں عائد کی گئیں, اب بھی پابندیاں عائد ہیں. پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے, اور اس سے پہلے اجلاس ہوا تو پاکستان پر جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں اور جو پاکستان سے مطالبات کیے گئے تھے کہ پاکستان یہ اقدامات کرے, پاکستان نے تقریباً نصف کے قریب جو ہے اقدامات کر لیے تھے, اس پہ عمل درآمد کر لیا تھا, لیکن کچھ چیزیں رہتی تھیں, اور اس میں یہ قانون سازی بھی شامل تھی جو اب حالیہ دنوں میں کی گئی ہے. تو حکومت پاکستان جو ہے اور تحریک انصاف کی حکومت نے کوشش کی کہ اب قوانین کو مزید سخت کیا جائے, مزید مؤثر بنایا جائے, اور FATF کو جو ہے وہ مطمئن کیا جائے, کیونکہ آئندہ ماہ جو ہے اس کا اجلاس ہونے والا ہے, اور اس میں پھر جائزہ لیا جائے گا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے یا پھر اس کی پوزیشن تبدیل کی جائے یا بہتر کی جائے. اور وزیر اعظم عمران خان بھی اس حوالے سے حالیہ دنوں میں ان کا بیان سامنے آ چکا ہے کہ اگر FATF پاکستان پر پابندیوں کا نفاذ کرتا ہے تو ہمارے مالی حالات اور جو فائنینشیل سچویشن ہے ملک کی وہ بدترین ہو جائے گی, اور اس پہ پورے ملک پہ پابندیوں کا نفاذ ہوگا. تجارت کے حوالے سے ہے, معیشت بہت زیادہ متاثر ہوگی. پہلے ہی ہم آپ دیکھیں کہ کووڈ-19 کے حوالے سے بہت زیادہ ہماری معیشت متاثر ہوئی ہے, تو مزید ہماری معیشت متحمل نہیں ہو سکتی مزید پابندیوں کی. تو اس حوالے سے یہ قانون سازی ضروری تھی, اور ہمارے پاس وقت بھی اب کم رہ گیا تھا, کیونکہ اب ہم نے اپنا کیس FATF میں جو اس کے اجلاس ہونے والا ہے تو اس میں اپنا کیس ہم نے پیش کرنا ہے, اور انہیں بتانا ہے کہ ہم نے اس حد تک عمل درآمد کر لیا ہے اور پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکالا جائے. اس حوالے سے بھارت جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان پہ پابندیوں کا نفاذ ہو, لیکن پاکستان نے اپنی پوزیشن اب واضح کی ہے, اور جو شرائط عائد کی گئی تھی جن پہ عمل درآمد کرنا ہے, پاکستان نے اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ کیا ہے, اور FATF کے حوالے سے ہی ان کے مطالبات کے تحت ہی یہ تمام قانون سازی جو ہے کی گئی ہے, اور قانون سازی کا عمل مکمل کیا گیا ہے. اچھا جی, تو یہ اپوزیشن جو ہے جب سے بل پاس ہوا ہے تو وہ احتجاج کر رہی ہے, تو اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ جی آپ درست کہہ رہی ہیں, اپوزیشن نے جب یہ بل آئے تھے اس پر احتجاج کیا, اور اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ FATF کے حوالے سے جو قانون سازی کی جا رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن کئی چیزیں ایسی بھی شامل کی گئی ہیں جن کا FATF یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے جن کا مطالبہ نہیں کیا, اور کئی ایسی چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں جو سیاسی انتقام کا باعث بن سکتی ہیں مستقبل میں, اور اس حوالے سے اپوزیشن نے احتجاج بھی کیا. اور جتنے بھی بل اب منظور کیے گئے ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے, یہ سینٹ سے مسترد ہو چکے تھے, اور اس حوالے سے جب اپوزیشن کا احتجاج سامنے آیا تو پھر حکومت نے کہا کہ ہم اس پہ مذاکرات کریں گے. اپوزیشن اور جو حکومتی ارکان ہیں اور پارلیمان کے جو ممبر ہیں ان پہ مشتمل پھر کمیٹی بنائی گئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں, لیکن وہ کمیٹی جو ہے وہ کوئی اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکی, اور جو اختلاف تھا اسے ختم نہیں کیا جا سکا, متفقہ بل نہیں لایا جا سکا. اس پر اپوزیشن نے پہلے بھی احتجاج کیا, اور اب جو ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ اس پہ حکومت کا رویہ غیر جانبدارانہ نہیں ہے. اسپیکر جو ہے وہ جانبدارانہ رویے کا اظہار کر رہے ہیں, اور جو اسپیکر کا رویہ ہے غیر پارلیمانی ہے, جانبدارانہ ہے. حکومت جو قانون لے کے آئی ہے وہ قانون ٹھیک نہیں ہے. اور اپوزیشن کے اس حوالے سے جو آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن کی جانب سے ہوئی, اپوزیشن پارٹیاں جس میں شریک ہوئیں, اس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو قانون سازی کی گئی اتنی اہم قانون سازی تھی, لیکن 2 روز میں اس سارے قانون سازی کے عمل کو مکمل کیا گیا. یہ افسوسناک ہے. انہوں نے کہا کہ احتساب کا جو نظام ہے وہ متنازع, ناکارہ اور غیر مؤثر ہو چکا ہے, اور اس کے لیے نئی قانون سازی کی ضرورت ہے, نیا احتساب کا قانون بنانے کی ضرورت ہے جو شفاف ہو, انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہو, اور جس کے تحت تمام اداروں اور افراد کا جو ہے احتساب کیا جا سکے
ایک قانون کے تحت۔ ایک اعتراض اور بھی کیا گیا کہ جو اب قانون سازی ہوئی ہے، اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ اس قانون سازی کے لیے جو مقدمہ کیا جائے گا تو مقدمے کے آغاز پر ہی کسی شخص کو گرفتار کر لیا جائے گا، بجائے اس کے کہ اس پر جرم ثابت ہو پھر اس کی گرفتاری عمل میں آئے۔ اور جو یہ بل منظور ہو رہا تھا تو اس دوران بھی احتجاج کیا گیا، لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ اپوزیشن نے بہت پریس کانفرنس کی، احتجاج کیا، آل پارٹیز کانفرنس بھی کی، پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس بلایا گیا۔ اس وقت پارلیمنٹ کا اگر ہم دیکھیں کہ مشترکہ اجلاس یعنی ایوان بالا ایوان زیری دونوں کا جب اجلاس ہے تو اس میں حکومتی ارکان سے زائد اپوزیشن ارکان کی تعداد ہے، لیکن جب مرحلہ آیا ووٹنگ کا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کئی موقع پر ایسا ہوا۔ ایک موقع پر یہ ہم نے دیکھا کہ جب ایک بل پیش کیا گیا تو اس میں جو حمایت میں ووٹ ڈالے گئے وہ 200 تھے اور جو مخالفت میں ووٹ پڑے وہ 190 تھے، جبکہ اپوزیشن ارکان کی تعداد زیادہ ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس دوران حکومت کے 16 ارکان غیر حاضر رہے، جبکہ اپوزیشن کے 36 ارکان غیر حاضر رہے۔ یعنی موقع تو یہ تھا کہ اپوزیشن اس موقع پر متحد رہتی اور اس بل کی مخالفت میں ووٹ ڈالتی تو حکومت یہ بل پاس نہیں کرا سکتی تھی، لیکن کئی موقع پہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی حکومت اور اپوزیشن کی، جس کے سبب اپوزیشن ارکان بظاہر تو احتجاج کرتے رہے، لیکن جب ووٹنگ کا مرحلہ آیا تو اس اجلاس میں اپوزیشن کے ارکان غیر حاضر رہے۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں پر اتنا اہم بل تھا انسداد دہشت گردی کا، اس بل کی منظوری کے موقع پر اپوزیشن ارکان جو ہے ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ تو یہ نقطہ بھی جو ہے وہ قابل غور ہے، اور کہیں پر جو اپوزیشن کا جو رویہ ہے وہ بھی قابل غور ہے، اور جہاں پر انہیں احتجاج کرنا چاہیے تھا یا جہاں پر انہیں اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہاں لگتا ہے کہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا گیا۔ جاوید نور صاحب، A1 TV کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملک کو بین الاقوامی سطح پر بہت سے مسائل درپیش ہیں، تو اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اس کا مل کر سامنا کریں اور ان مسائل سے مل کر نپٹیں۔ پروگرام سے فی الوقت کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔